वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को फिर बातचीत की दावत दे दी। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ वाले हमारे भाई हैं, उनसे कोई लड़ाई नहीं। जब मैं अपोजिशन लीडर था तो मेरी पेशकशों को हकारत से ठुकराया गया, लेकिन आए बैठे मैं बतौर वजीर आजम भी बात करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो ये मुझसे जवान है। बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है, कौन नहीं जानता उनमें किन का हाथ है। ड्यूरेंट लाइन की आपने बात फरमाई, लेकिन सिक्योरिटी के लिए लगाई गई वहां पर बात वो एक बिल्कुल मुनासिब और सही कदम था। बिल्कुल केपी में दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए कड़ियल जवान और सिपाही अफसर शहीद हो रहे हैं, अपने बच्चों को यतीम कर जाते हैं और कौम के करोड़ों बच्चों को यतीम से बचाते हैं। जनाब स्पीकर, आज हम अपने शोहदा का एहतराम नहीं करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। आपने फरमाया जाती उम्र आप तशरीफ ले जाते थे, वो आपका घर है। जब भी मैं कोयटा जाता था तो सबसे पहले इनका पूछता था, घर जाता था इनके। आप भी कदम बढ़ाए सर। जनाब खान साहब, मैं हाजिर हूँ जनाब, मैं तो कदम बढ़ा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाएं आप। मेरा इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है। इशारों में कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। खान साहब मेरे इंतहाई लायक एहतराम, स्पीकर साहब बैठे हैं, बड़ी घूर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम है। स्पीकर साहब के दिल से एहतराम। एडवोकेट साहब भी बैठे हैं, ये सब हमारे भाई हैं जनाब स्पीकर, कोई लड़ाई नहीं। बतौर लीडर द ऑपोजिशन एक से ज्यादा मरतबा कहा मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़े, मिसाक मईशत की तरफ बढ़े। पाया हकारत से मेरी उन मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन इट इज नेवर टू लेट। आए बैठे, मैं बातचीत की। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए माजी की गलतियों की इस्लाह अब भी हो सकती है। ताकत के इस्तेमाल के बजाय बातचीत के जरिए तमाम मसाइल हल करें। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में खिताब, कहा आइन बिस्मिल्लाह करें, हम सब ने हर हाल में सिर्फ आइन की पासदारी करनी है। आइन पाकिस्तान के तहत पार्लियामेंट ही मुल्क की ताकत और तमाम फैसलों का असर सरचश्मा है। हमेशा मजलूम का साथ दिया और देता रहूंगा। वज़ीर आज़म लोगों को हक दें, मसाइल हल हो जाएंगे। नौजवानों को रोजगार दें, वो राह रास्त पर आ जाएंगे। पीटीआई ने बजट इजलास से बॉयकॉट के बजाय ऐवान की कार्रवाई में शिरकत की। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म की तकरीर से हमारे सवालात के जवाब नहीं मिले। हमेशा पाकिस्तान और आइन की बालादस्ती की बात की, हमेशा अपनी अफवाज के साथ खड़े रहे हैं। रियासत अदलिया या इस ऐवान से शिकवा करें या न करें, बानी पीटीआई की वजह से हम सब अरकान इस ऐवान में हैं। उनकी सेहत से मुतालिक कौम को तशवीश है, हमें उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। वकला और डॉक्टर को बानी से मुलाकात की इजाजत दी जाए। उसके इंटरेस्ट है और ये कोई अवामी पॉलिटिक्स नहीं करते ना अवाम के लिए ये उठ खड़े होते हैं। ये एक दूसरे के साथ बात करते हैं, आप मुझे सीट दे दे तो मैं आपके साथ बैठूं, आप मुझे कमीशन दे मैं आपको टेका दे दूं। पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त कहा है कि पीएमएलएन के 3 सीट्स है गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन वो बाकी सीटें पीपल्स पार्टी की नहीं है, वो हमारी जीती हुई सीटें और हमारी सीटें उनको दी गई है। और पीपल्स पार्टी भी कोई क्लेम न करे, ये भी ऐसे ही जीते हैं जिस तरह इन्होंने कराची के मेयरशिप की इलेक्शन जीत चुके हैं। इसमें गरीब के लिए कुछ भी नहीं, न इससे महंगाई कम होगी, न हेल्थ एजुकेशन के लिए इसमें प्रॉपर कुछ रखा गया। और ये शाह खर्चियां जब तक कम नहीं होगी, जब इकानमी को स्टेबलाइज नहीं करेंगे तो ग्रोथ में कैसे जाएंगे। अवाम को गलत फिगर देने से मसले हल नहीं होंगे, उसको एड्रेस करना। लॉबी में बानी पीटीआई और दीगर मामलात पर बात हुई थी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा अपोजिशन ने तय किया था सेशन में बैठेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरीज अपोजिशन की तजावीज नोट करने के लिए मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर बजट से मुतालिक अपनी तजावीज ऐवान में पेश करें। गए थे अपोजिशन लॉबी में, कुछ जो मुतालबात थे इमरान खान साहब के हवाले से और कुछ दीगर मामलात थे, उन पे मैंने ये कहा कि हम वज़ीर आज़म साहब को ऑथराइज करेंगे, कर दिया। वज़ीर आज़म साहब ने आज बात भी की कि मिल बैठते हैं, मामलात को आगे बढ़ाते हैं, और होना भी यही चाहिए। नेशनल असम्बली के सारे साल का काम एक तरफ और बजट सेशन एक तरफ। ये बजट सेशन में आपकी पॉजिटिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ये तय हुआ था। अपोजिशन और ट्रेरी बेंचेस से ये गुजारिश करूंगा, हमारी दुरुस्तगी करें, हमारी इस्लाह करें, हम इसीलिए इनके लिए बैठे हैं। 2 स्टैंडिंग कमेटीज हो गई ना, एक में बैठेंगे औरंगजेब साहब, एक में बिलाल कियानी साहब। उस्ताद वसीम साहब को जिम्मेदारी सौंपी है हमने कि वो सारे नोट्स लेंगे और वो डेली बेसिस पे फीडबैक भी देंगे अपने मिनिस्टर। जो भी गुंजाइश मिली बजट में उसका भरपूर फायदा उठाया।
پاکستان اب معاشی استحکام سے ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس. کہا 71 ارب روپے کی جو سبسڈی دی گئی اس سے برآمدی صنعتوں کو بڑی فائنانسنگ دستیاب ہوگی. زراعت کی فائنانسنگ تقریباً 15% اضافے سے 2 ٹریلین روپے سے زائد ہو گئی. اس دفعہ جو ہمیں فسکل سپیس اویلیبل ہوئی اس کو ہم نے بھرپور استعمال کیا ہے. دیر از مور ٹو ڈو. ہم معاشی استحکام سے گروتھ کی طرف جائیں گے. بجٹ میں اس دفعہ وی ہیو میڈ اس سگنیفیکنٹ 71 ارب روپے کی جو سبسڈی ایڈیشنل دی گئی ہے تاکہ فائنینسنگ ہے ریمینز اویلیبل ٹو دا ایکسپورٹرز. گڈز اینڈ سروسز ایکسپورٹ کا اگلے سال ڈیلٹا بہت اچھا ہے. ایگریکلچر کریڈٹ ہے اور فائنینسنگ یہ تقریباً 15% بڑی ہے. یہ 2 ٹریلین سے کراس کر گئی ہے. ایگریکلچر ول ہیلپ اس ایکچولی انکریزنگ دا ییلڈ. کسٹمز ڈیوٹیز، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز، ریگولیٹری ڈیوٹیز کو زیرو کر دیا گیا ہے. جو ہم نے کسٹمز میں فیس لیس کیا اسی کو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں لانا چاہ رہے ہیں. نئے مالی سال کا بجٹ سب کا بجٹ ہے. وزیر اعظم کا عوام کو درکار بہت بڑے ریلیف کا وعدہ پورا ہوا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں یہ سفر آسان نہیں تھا. لوگوں نے شرطیں لگا لی تھیں. ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم کی پوری معاشی ٹیم نے ناممکن کو ممکن بنایا. ملک کی معیشت کو استحکام ملا. دنیا نے تسلیم کیا. مچ نیڈڈ ریلیف جس کا وعدہ وزیر اعظم نے کیا. آج ہمیں خوشی ہے ان کی پوری معاشی ٹیم کو. ہمیں آج وہ وعدہ وفا ہوا جو مختلف طبقات سے کیا گیا تھا. یہ ہر کسی کا بجٹ ہے. شرطیں لگ گئی تھی ڈیفالٹ کے اوپر. لوگوں نے شرطیں لگا لی تھی کہ جی یہ آج ڈیفالٹ ہوا، کل ڈیفالٹ ہوا اور ہم دہانے کے اوپر ہیں. یہ جرنی کوئی آسان جرنی نہیں تھی. بجٹ کے اندر دی انٹائر economic team led by the Prime Minister has made the impossible possible. Macroeconomic stability achieve ہوئی. دنیا نے اس کو تسلیم کیا. IMF نے پوری دنیا کے سامنے کھڑے کو کہا کہ پاکستان نے جو اسٹرکچرل ریفارمز کیے ہیں، جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی ہے، جو ان کا ہوم گرون ایجنڈا ہے، قابل ستائش ہے. یہ بجٹ میں سمجھتا ہوں کہ کمپلیٹ ڈاکیومنٹ وچ پرووائڈز ریف. جی بی الیکشن میں پی پی اکثریتی جماعت بن کر ابھری ہے. امید ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ضرور بنے گی. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی AIY نیوز سے گفتگو. کہا جی بی کے عوام نے پی پی کو حق کے ملکیت اور روزگار کے لیے ووٹ دیا. وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا امیدوار ہی بنے گا. جی بی میں گورنر، ڈپٹی اسپیکر، قائد حزب اختلاف نون لیگ کا ہوگا. ہماری بھرپور کوشش ہے آزاد کشمیر کا معاملہ بات چیت سے حل ہو. جو لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے جانی نقصان کریں. قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. یہ بیان یہ رابطے ہو رہے تھے دوسری طرف سے بیان دلی کے وزیر کچھ اور دے رہے تھے اور زمینی حقائق یہ تھے کہ جو میں 11 پہ الیکشن نائٹ پہ تھا وہ بھی میرے سیٹس کم کیے جا رہے تھے اور مختلف سیٹس میں ری پولنگ ری کاؤنٹنگ کے orders are there. Obviously, because the People's Party has experienced many elections in Pakistan, and we are cognizant of the fact that in the past also we have won the majority as far as the number of votes. We have won the majority in the number of seats, but still have had to face situations where nonetheless we were unable to form the government. But I'm confident now, inshallah ta'ala, aisa kuch nahi hoga. اور ہم اپنا حکومت ضرور بنائیں گے گلگت بلتستان میں. اینڈ اس میں جو میرے منشور ہے the people of گلگت بلتستان have given me a mandate to deliver them. ان کا حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار اور اس کے لیے ہم کام کریں گے. اور آپ چاہیں گے اس حکومت میں نون لیگ کو اپنا اتحادی دیکھنا؟ نون لیگ کو دعوت دے گی پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہونے کی؟ ہم نے ضرور we would like to see them in this situation, but that is not what we have agreed to. At the moment we are going to follow a similar formula, slightly different to what we have here in Islamabad. The governor will be from Muslim League Nawaz. The deputy speaker will be from Muslim League Nawaz, inshallah ta'ala. And Qaida Hizb Ikhtilaf bhi Muslim League ان کا ہوگا اور ہم انشور کریں گے کہ وہ قائد حزب اختلاف کو اسٹیٹس آف منسٹر دیا جائے. As far as situation in Azad Kashmir is concerned, this is a very painful situation not only for every Kashmiri but also for every Pakistan. In issues کا حل نکالا جائے. اس کانٹیکس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات ہیں، جو ایشوز ہیں، ہم نے وزیر اعظم کے سامنے ریز کیا ہے اور امید ہے ہم ان اعتراضات کو بھی دور کر سکیں گے.
چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز کہتے ہیں گلگت بلتستان میں شفاف اور پرامن انتخابات ہوئے، بے بنیاد الزامات سے گریز کیا جائے، تمام انتخابی درخواستوں کے فیصلے 15 جون کو سنائے جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر حقائق مسخ کرنے کی کوششیں قابل افسوس ہیں، فیصلے قانون میرٹ پر ہوں گے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 89 کے تحت انتخابی درخواستوں کے فیصلے مقررہ مدت میں ہوں گے۔ اب تک 10 انتخابی درخواستوں کی سماعت مکمل کی جا چکی ہے، باقی درخواستوں کی سماعت بھی مقررہ شیڈول کے مطابق مکمل کی جائے گی۔ امیدوار فہد حنیف کی درخواست کی سماعت 14 جون تک ملتوی کی گئی ہے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کہتے ہیں بجٹ عوام کی توقعات کے مطابق نہیں، کراچی کے سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے جسے مسلسل ذبح کیا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ کما کر دینے والے شہر کی سڑکیں ٹوٹی ہیں، گٹر بہہ رہے ہیں اور 18 سال سے کرپٹ حکمرانی ہے۔ اس کو روکا نہ گیا تو قومی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو بجٹ عوام کی توقعات کے مطابق، کراچی جیسے شہر میں آج 18 اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ شہر سب سے زیادہ آپ کو کما کر دے رہا ہے شہر کراچی سے آج بھی آپ کی برآمدات 56% ہے۔ مسلسل شہر کراچی جو سونے کا انڈا دینے والی مرغی اسے ذبح کرتے رہیں گے۔ کراچی کا المیہ یہ ہے جیسے 5000 سال پرانا شہر کھدائی میں نکالا گیا، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، بہتے ہوئے گٹر، لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے، رشوتوں کی شرح کئی گنا 7ویں آسمان سے اوپر چلی گئی۔ اسپیکر صاحب 18 سالوں سے جو وہاں بلا شرکت غیر ایک کرپٹ اور بدترین حکمرانی ہے، جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ ایک قومی المیہ سے یہ ملک دوچار افسوس ہوا کہ 17,000 ارب روپے کے بجٹ کے آؤٹ لے میں کراچی کا کنٹریبیوشن کم از کم 7 سے 8,000 ارب روپے کا ہے، اسے 7.5 ارب روپے دے رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ افسوس ہوا وزیر اعظم صاحب کی تقریر میں بھی کراچی کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ آپریٹر ہوں، کراچی کے حقوق کے معاملے پر وفاق سے صفر امید رکھتا ہوں، ان کا وژن صرف اپنے علاقے کے لیے ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں 2016 سے کراچی کے اضافی پانی کی درخواست مشترکہ مفادات کونسل میں زیر التوا ہے۔ ایم کیو ایم کے دوست وزیر اعظم سے ملاقاتوں میں پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں۔ ایکسپیکٹ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے، اور مجھے پتا ہے یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے ہمارے لیے۔ ان کا ویژن جو ہے نا بس اپنے علاقے کے لیے ہے۔ 2016 سے کراچی کے لیے اضافی 650 MJD سندھ حکومت کی درخواست مشترکہ مفادات کونسل میں پینڈنگ ہے۔ K4 5 بار مختلف وزرائے اعظم اس کا افتتاح کر چکے ہیں۔ بجٹ میں اس سال 10 ارب روپے الوکیٹ کیے گئے۔ میں پوچھنا چاہوں گا ایم کیو ایم کے دوستوں سے، بار بار جو میٹنگ کرتے ہیں وزیر اعظم سے، کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس شہر کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے نا، ایسے لوگوں کو منتخب کر کے بٹھایا گیا جو کہ شہر کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے۔ کبھی 28ویں ترمیم کی بات کریں، کبھی 27ویں ترمیم کی بات کریں، گورنر کی بات کریں، ان کی سوچ صرف اپنے پارٹی کے الیکشن تک محدود ہے۔ اس شہر سے ان کو کوئی محبت، کوئی غرض نہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں وفاق کے خلاف بھرپور سیاسی اور قانونی حکمت عملی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں حقوق کے تحفظ کے لیے ہر محاذ پر آخری حد تک جانے کا عزم کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا 2026-27 کے پی میں ترقی اور امن کا سال ہوگا۔ تمام رکاوٹوں کے باوجود صوبے کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ بجٹ کو سرپلس نہیں رکھا جائے گا۔ وفاق واضح کرے بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں پر پابندی کیوں ہے۔ اجلاس میں بجٹ کے جائزے اور ماہرین قانون پر مشتمل خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ ٹیم بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے پر قانونی آپشنز کا جائزہ لے گی۔ قانونی ٹیم صوبے کے آئینی حقوق کے تحفظ کا لاہ عمل بھی تیار کرے گی۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔